مونسون طوفانی بارشوں سے تباہی، ملک میں 24 گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے اب تک مونسون کے دوران 271 افراد جاں بحق ہوئے۔ مختلف واقعات میں 655 افراد زخمی ہوئے۔ ایک روز کے دوران بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان میں 4، پنجاب میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں بارشوں کے دوران 121 مویشی ہلاک، 209 گھر متاثر ہوئے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری۔ چلاس میں دریائے سندھ میں بہہ جانے والی نامعلوم خاتون کی لاش مل گئی۔ گلگت بلتستان حکومت کے مطابق گلگت میں سیلابی ریلے میں جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ غزر اور گانچے میں بھی امدادی کارروائیاں جاری۔ گلگت بلتستان میں سیلابی تباہیوں سے 20 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ صوبائی حکومت کا وفاق سے سیلابی تباہیوں کے ازالے کے لیے گرانٹ کا مطالبہ۔ ملک میں ایک اور طاقتور سسٹم بارشیں برسانے کو تیار، کل سے 31 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش کا امکان، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات پر 29 جولائی تک فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سرتوڑ کوششیں کی، کوئی یہ نہ بتائے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا بائیڈن انتظامیہ سے ڈاکٹر عافیہ کو معافی دلانے کی کوشش بھی کی۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات انتہائی مفید رہی، بھارت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی دور مزید 6 ماہ چلتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، نون لیگ کی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، وزیر داخلہ کی وزیر اعظم کو زائرین کی نئی پالیسی سے متعلق بریفنگ، وزیر اعظم کی وزیر ہوابازی کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت، وزیر داخلہ کی بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ، وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو گوادر سیف سٹی پر کام کرنے کی ہدایت کی۔ کوئٹہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ، محسن نقوی کو ایف سی بلوچستان کے چاکو چوبند دستے نے سلامی دی۔ آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ نے محسن نقوی کے افسران سے تعارف کروایا۔ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی نے کہا فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ مایا ناز فورس ہے، فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں فورس نے تاریخ رقم کی۔ اسرائیلی فورسز کا غزہ کے لیے امداد لے جانے والی کشتی پر حملہ، کشتی خوراک اور ادویات لے کر غزہ جا رہی تھی۔ اسرائیلی فوج نے امدادی سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ صہیونی فوجی کشتی میں سوار امدادی کارکنوں کو بھی گرفتار کر کے اسرائیلی بندرگاہ لے گئے۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے ویڈیو شیئر کر دی۔ امدادی کشتی پر اسرائیلی فوج کے قبضے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ فلسطینی امریکی کارکن حویدہ قبضے میں لی گئی کشتی پر سوار تھی۔ حویدہ عراف نے وائرلیس پر بات کرتے ہوئے کہا اسرائیلی نیوی کو ناکہ بندی کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اسرائیل امدادی کشتی کو نہیں روک سکتا، اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ جائے۔ جنگی ہتھیار بنانے پر اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، اسرائیل میں سینکڑوں افراد کا مظاہرہ، تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ، مظاہرین کا غزہ جنگ بندی کا مطالبہ، دیگر شہروں میں بھی احتجاج، نیو یارک میں اقوام متحدہ کے باہر مظاہرہ، غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کا مطالبہ کیا، لندن میں ہزاروں افراد برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے باہر جمع، خالی برتن بجا کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ راولپنڈی میں 18 سالہ لڑکی کے قتل کا واقعہ نیا رخ اختیار کر گیا، قبر کشائی کل کی جائے گی۔ مقتولہ سدرہ کے دوسرے شوہر
عثمان نے گزشتہ روز خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عثمان کے والد کے مطابق مقتولہ کو اس کی فیملی کے حوالے کیا۔ 2 دن بعد قتل کا پتہ چلا۔ اس سے قبل مقتولہ کی شادی زبردستی ضیاء الرحمان سے رواں سال جنوری میں کرائی گئی تھی۔ 17 جولائی کو سدرہ کو قتل کے بعد پیر ودائی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ بعد میں قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا۔ چکوال میں موٹر وے پر بلکسر انٹرچینج کے قریب مسافر بس ٹائر پھٹنے کی وجہ سے الٹ گئی۔ حادثے میں 9 افراد جاں بحق 18 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بس راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی۔ پولیو کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ خیبر پختونخوا میں 2 اور سندھ میں 1 پولیو کیس کی تصدیق۔ پولیو کیسز شمالی وزیرستان، لکی مروت اور عمرکوٹ میں سامنے آ گئے۔ 2025 میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 17 ہو گئی۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 77واں یوم شہادت۔ گوجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب۔ شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے، فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ کیپٹن سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو پہلی جنگ کشمیر میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلح افواج کا بھی کیپٹن سرور شہید کے یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ کشمیر کی وادیاں آج بھی گواہ ہیں کس طرح کیپٹن محمد سرور شہید نے اپنے خون کے آخری قطرے دیے۔ افواج پاکستان کے جوانوں نے ہمیشہ مادر وطن کے تحفظ کو اپنی جانوں پر فوقیت دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کیپٹن محمد سرور شہید کے یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ کہا قوم کو کیپٹن محمد سرور شہید کی جرت، استقامت اور عظیم قربانی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا غیور قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کیپٹن سرور شہید نے میدان جنگ میں بہادری، شجاعت اور جرت کی روشن مثال قائم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ستھرا پنجاب کے حوالے سے اجلاس۔ عالمی بینک اور یورپ سمیت دیگر ممالک کے ترقیاتی اداروں نے ستھرا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے اظہار دلچسپی کیا۔ اجلاس میں پنجاب بھر میں مزید 136 ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ چند اضلاع میں صفائی کے بارے میں شکایات کا ازالہ کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نائب صدر جے ڈی وینس کو 2028 کے لیے الیکشن میں صدر کے لیے مضبوط امیدوار قرار دے دیا۔ امریکی نیوز چینل کو انٹرویو میں مارکو روبیو نے کہا جے ڈی وینس 2028 کے الیکشن کے لیے بہترین صدارتی امیدوار ہیں۔ صدارتی امیدوار کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کو کیا ڈیلیور کیا۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا سے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ قائم مقام تھائی وزیر اعظم کا کہنا ہے دوسرا فریق سنجیدہ نیت کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جنگ بندی پر تیار ہیں۔ دونوں ملک جب جنگ بندی کریں گے تو امریکہ سے تجارت کا موقع دیا جائے گا۔ بھارت کے شہر ہری دوار کے مندر میں مذہبی رسومات کے دوران بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ سے 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکی شہر ڈینور میں مسافر طیارے میں فنی خرابی۔ طیارے کے لینڈنگ گیئر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے میں سوار مسافروں اور عملے کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھا دی۔ طیارے کو حادثہ اڑان بھرنے سے کچھ دیر پہلے پیش آیا۔ طیارے میں 173 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے۔ اور اداکار ہمایوں سعید نے 54 بہاریں دیکھ لی۔ ساتھی فنکاروں اور مداحوں کی جانب سے مبارک پیغامات۔ ڈرامہ سیریل مہندی نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔